मुसल्ले पमैने नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम रोज़े मुबारक पर। أين جامع الكلمة عن التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الساعة زیارت کے لیے اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جناب حور علیہ السلام کے روضے مبارک کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کاروان امام الحجہ کا دسمبر گروپ ہے۔ گیارہ دنوں کا یہ ہمارا گروپ ہے اور ہم یہاں پر انشاءاللہ 6 راتیں ہم نے قیام کرنی ہے کربلا میں۔ اس کے بعد ہم کازمین کے لیے روانہ ہو جائیں گے اپنے گروپ کے ہمراہ۔ لگا ہوا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ حضرت حور علیہ السلام کا یہ جو پیچھے مزار آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ 2 مزارات ایسے ہیں جو الگ ہیں، باقی تمام کی قبریں امام حسین کے ساتھ ہیں۔ ایک حضرت عباس کی وجہ بیان کرتی تھی، ایک حضرت حور کی وجہ آج بیان کر دیتا ہوں کہ جب لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا تو مختلف، چونکہ حور یزیدی ان کا قبیلہ یزید اور اس سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، تو چونکہ ان کی رشتہ داریاں یا ان کی واقفیت تھی تو انہوں نے اپنا لاشا لے لیا کہ بھائی ہم وارث ہیں اور ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ اور حور کو ان کی ماں نے ایک خچر پہ لادا اور کہا کہ میں یہاں سے اس کو دور لے کر جاؤں گی۔ کربلا کا یہ اس وقت آخری حد کربلا کی یہی تھی، اس سے آگے کربلا نہیں تھا اس زمانے کے نقشے کے حساب سے۔ لہذا جب ماں یہاں پہنچی تو یہاں سے آگے وہ جانور نہ بڑھا اور متعدد جانور بدلے، لیکن وہ جانور آگے نہ بڑھا، لہذا ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہیں پر دفن کیا جائے۔ ایک بادشاہ نے اپنے دور میں جناب حور کی بے حرمتی کرتے ہوئے جناب حور کے مزار کو کھدوایا اور کہا کہ اگر تو یہ واقعی صحابی ہے اور یہ سچا ہے اور حسین کے ساتھ واقعی وفادار ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی میت جو ہے وہ تر و تازہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میت تر و تازہ تھی۔ جب کھولا گیا اور حور کی پیشانی کے اوپر ایک رومال بندھا ہوا تھا جو اس وقت ان کو زخم تھا، تو وہ زخم کو باندھنے کے لیے امام حسین نے، بند کرنے کے لیے امام حسین نے ایک رومال باندھا تھا، وہ رومال بیوی فاطمہ کا تھا۔ تو اس بادشاہ نے یہ کیا کہ رومال نکال لیا، چونکہ اسے بتایا گیا کہ یہ رومال بیوی فاطمہ کا ہے، اور اس کی جگہ اپنا رومال نکال کر اس نے وہ باندھ دیا، لیکن وہ خون جاری ہو گیا دوبارہ۔ بہت کوشش کی گئی کہ کسی صورت خون روکا جائے، لیکن وہ خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ پھر یہ کہ دوبارہ رومال سیدہ کو باندھا گیا اور وہ خون رک گیا۔ حضرت حر
کا کچھ تھوڑا سا اب جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا سا سن لیجئے. آپ کو یقیناً سردی لگ رہی ہے اور اندازہ ہے مجھے کہ کیوں یہاں پر آئے, کیوں امام حسین کی طرف آئے. وہ حضرت حر یہ سمجھ رہے تھے 9 محرم تک کہ شاید جنگ نہیں ہوگی, شاید یہ معاملہ سیٹلمنٹ پر چلا جائے گا اور دونوں افراد آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیں گے. تو 9 محرم کو, اصل جنگ تو 9 محرم کو ہونی تھی, جنگ 10 محرم کو نہیں ہونی تھی, لیکن ایک رات کی مہلت مولا حسین نے مانگی تھی. تو حر نے عمر سعد سے کہا کہ کل کیا واقعی جنگ ہوگی جو ایک رات کی مہلت مانگی گئی ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ کل سر کٹ کٹ کے گریں گے اور تم دیکھو گے کہ کیسی جنگ ہوگی اور ہم اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حسین ابن علی سے لیں گے, یا وہ بیعت کریں, جو کہ وہ نہیں کرنے والے تھے. تو حر نے کہا کہ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم جیسا جری اور بہادر آدمی تم ان 72 سے ڈر رہے ہو. کہ میں ان 72 سے نہیں ڈر رہا, میں ان کی ماں اور رسول خدا سے ڈر رہا ہوں. تعداد سے مسئلہ نہیں ہے, جو ان کی حیثیت ہے ان سے خوف آ رہا ہے. پوری رات وہ ٹہلتے رہے, سوچتے رہے. کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو, تم کیا سوچ پریشان ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے, اور یہ مجھے آج رات فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. بس حر نے یہ طے کیا کہ وہ امام حسین کی طرف چلیں گے, اور فجر کے قریب اپنے غلام سے کہا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں. یاد رہے کہ حر ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے گھیر کے کربلا میں روکا تھا. لہذا کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھو, میرے ہاتھ پیچھے باندھو, اور میں امام حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں. ان ہاتھوں نے امام حسین کے گھوڑے کو روک کر ان کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالی ہے, لہذا میں شرمندہ ہوں. اور ان ہاتھوں نے تو یہ کام کیا, اور ان آنکھوں نے تیز نگاہ سے امام حسین کو دیکھا ہے, لہذا آنکھوں پر پٹی باندھو, ہاتھوں کو باندھ دو. تو بیٹے نے کہا کہ کیا ایسا ہو کہ آپ جائیں اور میں نہ جاؤں, میں بھی ساتھ چلوں گا. تو پھر غلام نے کہا تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا. اور یہ تینوں افراد امام حسین کی طرف پہنچے. ادھر امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس, ہمارا ایک چاہنے والا آ رہا ہے, ان کا استقبال کیا جائے. اور جیسے ہی حر قریب پہنچے اور مولا کے قدموں میں گر گئے, کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجیے گا. تو امام حسین نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا, میری ماں نے بھی معاف کیا, رسول اللہ نے بھی معاف کیا, لیکن حر جب بھی مہمان آتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے, مگر کیا کروں کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا مولا آپ کے بچوں پر پانی بند کرنے کا سبب میں بنا ہوں, مولا مجھے معاف کیجیے گا, اور مولا سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے گا. اور پھر حر نے اپنی ہی جانے سے پہلے حر نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پہلے تم جنگ کرنے جاؤ. کہا کیوں بابا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں اور تمہارا ایمان پلٹ جائے اور تم دوبارہ سامنے چلے جاؤ. اور حر کا جب بیٹا گرا تو حر نے حر کو آواز دی. تو امام حسین نے کہا کہ حر, جوان کے بیٹے کے اوپر بوڑھا باپ نہیں جایا کر, اور میں تمہارے بیٹے کی میت پر جاؤں گا, لیکن ہمارا سلام ہو علی اکبر پر کہ جوان کا لاشا گرا ہے اور حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. 2 رکعت نماز اندر جا کر ہدیہ کیجیے اور پھر باہر آج جمعے کا دن ہے اور بڑی تعداد میں مومنین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جناب حر علیہ السلام کے روضہ مبارک میں موجود ہیں, اور ہم بھی یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہاں سے ہم طفلان مسلم اور حضرت اون کی زیارت کے لیے جائیں گے. ناظرین کرام, یہ دسمبر کا گروپ ہے کاروان امام الحجہ کا, اور مسلسل زیارتوں کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ 13 رجب کا گروپ عمرے کے لیے روانہ ہوگا, 20 جنوری کو 3 شعبان کا گروپ روانہ ہوگا انشاءاللہ کربلا مولا. پھر دوبارہ انشاءاللہ مولا نے اذن دیا تو
10 فروری کو. آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. میں ہوں خاور حسن اختر. ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی، کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر جس کو دوزخ کے خلد کی جاگیر ملی، کی ایسی نہ کسی. پنج تل کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے، اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملی، کی ایسی نہ کسی. تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے، حرملا کون سی بیشی رز تقصیر ملی.